ایک عجیب عنوان، 3 بچوں کی ماں یا 4 بچوں کی، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، اس نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ میرا خاوند نامرد ہے۔ عجیب معاملہ ہوا، اور سب کو پتا، وکیلوں کو بھی پتا ہے کہ بھئی اس کی اولاد ہے، لیکن بحث کے اندر تو اس وقت جج صاحب کے سامنے نہیں بحث کرنی پڑتی ہے۔ تو خاوند کی طرف سے جو وکیل تھا، تو پہلے تو یوں سنے نا کہ عورت نے دعویٰ دائر کر دیا عدالت کے اندر، بات تو کچھ پرانی بھی ہے، تو جو اس کا خد و خال جو ذہن میں آ رہا ہے خاکہ، وہ یہی تھا کہ عورت نے عدالت کے اندر یہ کیس دائر کر دیا اپنے خاوند کے خلاف کہ میرا خاوند نامرد ہے۔ اب معاملے نے طول پکڑا، مشہوری بھی ہو گئی کہ عجیب عورت ہے کہ بھئی صاحب اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں اس کے، پھر بھی کہتے ہیں کہ میرا خاوند نامرد ہے۔ یا تو پھر اپنے اوپر الزام ثابت کر، اپنے اوپر الزام سہے کہ یہ میرے نہیں ہیں، یہ اس خاوند سے نہیں ہیں، کسی اور افراد سے ہیں، لیکن یوں بھی نہیں کہتی، کہتے بچے بھی اسی سے ہیں لیکن ہے بھی نامرد۔ پر بحث چلی، تو خاوند کی طرف سے جو وکیل تھا اس نے کہا ہمیں بحث کا موقع دیجیے۔ بحث کا موقع دیا گیا، تو اس نے سوال کیا آپ اسی کی بیوی ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ کے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کتنے بچے ہیں؟ 3 یا 4، جو بھی بتایا انہوں نے۔ پھر آپ کیسے دعویٰ کر سکتی ہیں کہ بھئی آپ کا خاوند نامرد ہے؟ تو ہم نے جو اس ویڈیو کے اندر سیکھنا ہے وہ یہی جواب سیکھنا ہے۔ اس عورت نے جواب دیا تو عدالت کو حیران کر دیا، اور سارے اسی جواب کے منتظر ہی تھے کہ جب آپ کے بچے ہیں پھر آپ نے یہ کیس طرح سے دائر کیا کہ بھئی میرا خاوند نامرد ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے، میرے خاوند کے اندر مردانگی نہیں ہے، بات بات پہ غصے ہو جاتا ہے، بات بات پہ گالیاں دیتا ہے، بات بات پہ الٹی سیدھی سناتا ہے۔ تو کیا مرد کی شان یہی ہوتی ہے؟ یہ تو عورتوں کی شان ہے کہ بات بات پہ غصے ہو جانا، بات بات پہ لڑنا شروع کر دینا، لڑائی جھگڑا شروع کر دینا، تو تکار کے اندر آ جانا۔ تو اس لیے مجھے اس سے علیحدگی چاہیے۔ تو جج صاحب نے جو کارروائی بعد میں کی، جو ہمارے ساتھ ہمارے لیے ضرورت ہے، وہ یہی چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ مرد حضرات کو بھی، عورتوں کو بھی، بیوی کو بھی، میاں کو بھی ذرا زبان پہ کنٹرول رکھنا سیکھیے۔ ہر چیز جذبات سے حل نہیں ہوتی، ہر چیز اپنے آپ کو کپڑوں سے باہر لانے سے حل نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صبر سے حل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو خاموشی کے ساتھ حل ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی اور کے ذریعے سے حل ہو جاتی، خود سے حل نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ انسان بہت ہی بڑے عہدے پہ ہوتا ہے لیکن گھر کا مسئلہ اس سے نہیں حل ہو سکتا، بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن اس کے مرض کا اپنا علاج دوسرے ڈاکٹر صاحب کے پاس ہوتا ہے، دوسرے حکیم کے پاس ہوتا ہے۔ کئی حکیم ایسے ٹر گئے، ایسے چلے گئے کہ جو خود کسی بیماری کے اندر اسپیشلسٹ تھے لیکن مرے اسی بیماری کے اندر، یا ان کا علاج دوسرے ڈاکٹر کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اکیلا با اختیار اور ہر چیز میں با اختیار ذات وہ اللہ کی ہے۔ بندہ عاجز ہے، بندے کے سامنے، بندے کے ہاتھ پہ اللہ نے شفا رکھ دی تو بندہ طاقت سے باہر نہ ہو، آپے سے باہر نہ ہو، بندے کو اللہ نے کوئی تجربہ دے دیا، کوئی قوت فیصلہ دے دی یا کوئی اور خصوصیت دے دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز میں لاسانی ہے۔ وہ اپنے آپ کو پھر رب جیسا پیش کرنا شروع کر دیتے، میرا جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اور میرے پلے کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ طریقہ جو ہے اپنے آپ کو یوں سمجھے گراؤنڈ سے باہر لے جانے والی بات ہے، حد سے باہر نکلنے والی بات ہے۔ جب بھی انسان حد سے باہر نکلا ہے تو انسان اپنے آپ کو خود خراب کر گیا ہے۔